بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 3 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے دعائیں اور ترجمہ۔ ویڈیو آگے شروع کرنے سے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کرنے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائیں۔ حافظہ مضبوط کرنے کی دعا۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ترجمہ: اے اللہ عز و جل، ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، اے عظمت و بزرگی والے۔ زبان کی لکنت دور کرنے کی دعا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ: اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ میری بات سمجھیں۔ مرغ کی بانگ سن کر پڑھنے کی دعا۔ اللہم انی اسألک من فضلک۔ ترجمہ: یا الہی، میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ شعار کفار کو دیکھے یا آواز سنے تو یہ دعا پڑھے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا لا نعبد الا ایاہ۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ معبود یکتا ہے، ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ غصہ آنے، کتے کو بھونکنے اور گدھے کے رینگنے پر پڑھنے کی دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ: میں شیطان مردود سے اللہ عز و جل کی پناہ چاہتا ہوں۔ بارش کے وقت کی دعا۔ اللہم سقیا نافعا۔ ترجمہ: یا الہی، ایسا پانی برسا جو نفع پہنچائے۔ آب زمزم پیتے وقت کی دعا۔ اللہم اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ ترجمہ: اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے علم نافع کا اور رزق کی کشادگی کا اور ہر بیماری سے شفا یابی کا سوال کرتا ہوں۔ بازار میں داخل ہوتے وقت کی دعا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی اور اسی کے لیے حمد ہے۔ وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، وہ زندہ ہے، اس کو ہرگز موت نہیں آئے گی۔ تمام بھلائیوں اسی کے دست قدرت میں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ادائے قرض کی دعا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ترجمہ: اے اللہ عز و جل، مجھے حلال رزق عطا فرما کر حرام سے بچا اور اپنے فضل و کرم سے اپنے سوا غیروں سے بے نیاز کر دے۔ مصیبت زدہ کو دیکھتے وقت کی دعا۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ترجمہ: اللہ عز و جل کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا اور مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت دی۔ ستاروں کو دیکھتے وقت کی دعا۔
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ ترجمہ، اے رب ہمارے، تو نے یہ بیکار نہ بنایا، پاکی ہے تجھے، تو ہمیں دوزخ کی عذاب سے بچا لے۔ بدہضمی کی دعا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین۔ ترجمہ، کھاؤ اور پیو رجتا ہوا اپنے اعمال کا صلہ، بے شک نیکوں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بخار سے شفا کی دعا۔ بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے جو بڑا ہے اور میں پناہ چاہتا ہوں اللہ بزرگی و برتر کی ہر جوش ماننے والی رگ اور آگ کی گرمی کے نقصان سے۔ ہر موذی مرض سے پناہ کی دعا۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیئ الاسقام۔ ترجمہ، یا الہی میں تجھ سے برص، جذام، جنون اور دوسری بیماریوں سے پناہ چاہتا ہوں۔ مجلس کے اختتام کی دعا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ترجمہ، تیری ذات پاک ہے اور اے اللہ تیرے ہی لیے تمام خوبیاں ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ کے فضائل۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی خزائن العرفان میں سورہ بقرہ کے تحت حاشیہ نمبر 1 میں فرماتے ہیں، اس میں 286 آیاتیں، 40 رکوع، 6121 کلمے، 25500 حرف ہیں۔ خازن، پہلے قرآن پاک میں سورتوں کے نام نہ لکھے جاتے تھے، یہ طریقہ حجاج نے نکالا۔ ابن عربی کا قول ہے کہ سورہ بقرہ میں 1000 امر، 1000 نہی، 1000 حکم، 1000 خبریں ہیں۔ اس کے اخذ میں برکت، ترک میں حسرت۔ اہل باطل جادوگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے 3 دن تک سرکش شیطان اس میں داخل نہیں ہوتا۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں یہ سورت پڑھی جائے۔ جمل، بیکی و سعید بن منصور نے حضرت مغیرہ سے روایت کی کہ جو شخص سوتے وقت سورہ بقرہ کی 10 آیات پڑھے گا قرآن شریف کو نہ بھولے گا۔ وہ آیات یہ ہیں: 4 آیاتیں اول کی، آخری آیت الکرسی اور 2 اس کے بعد کی، اور 3 آخر سورت کی۔ مسئلہ طبرانی و بہقی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو دفن کر کے قبر کے سرحانے سورہ بقرہ کے اول کے 5 آیاتیں اور پاؤں کی طرف آخر کی 2 آیاتیں پڑھو۔